جہاں پر آپ غلطی کریں گے وہاں پہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور بیان آپ کا جاری ہے. تو بیان میرا اس لیے جاری ہے نا، آپ غلط کر رہے ہیں. ان کا نام کیا؟ مفتی سخاوت منیر نعیمی. سخاوت صاحب پہلے نہیں ہے پتہ ہے، اور نہ ہی آخری ہیں. یہ مولویوں نے نا پورا کا پورا نا ایک پورا یہ سیٹ اپ ایسا بنا لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرح کا رول نہ ادا کرے تو وہ اسلام میں خدمت نہیں کر رہا. مولوی صاحب آپ ذاتیات پہ آئیں گے نا تو یہ بات اسٹوڈیو سے باہر بھی کرنی آتی ہے. مجھے ذاتیات پہ مت آئیں، غلط مسلمان سے پنگا لے رہے ہیں. ساحل ندیم بھی آخری ویڈیو میں کہہ رہے کہ وہ جب چاہیں یہاں کے مدرسے بند کروا دیں، مسجدیں بند کرا دیں. آپ کا اگر موٹو ہے فوجیں نکالنی اور مسلمانوں کو نکال کے مروانا ہے. ساحل ندیم اتنا پوزیسو اور اتنا ایگریسو اور اتنا متکبر آدمی بن گیا ہے، اتنا تکبر کہ میں آیا ہوں تو تم یا مجھے سننے آئے ہو. مولوی صاحب جو ہیں وہ اتنی جرت نہیں کر رہے یہ کہنے کی کہ بھائی مجھے بھی تو بلایا ہوا ہے نا. وہ اتنا مکس اپ کرتا ہے باتوں کو، جب سوال تکلیف دے آتا ہے تو اشارے کرتا ہے تم نے سمجھ لی میری بات. چڑھائی اس کو سائیکولوجیکل میتھڈ آتا ہے نا، وہ سوال گیا بیچ میں سے. ایسا ہی اگر ہماری نوجوان نسلوں کا مقدر ہے کہ انہیں بار بار کوئی نہ کوئی ڈرامہ باز کوئی شعبہ دکھا کے انہیں اکٹھے کر کے مروائے گا تو بھائی لگے رہو. اسلام سسٹم کے طور پہ نافذ ہو ہی نہیں سکتا. جہاں بھی نافذ کرو گے ویرانی اور بربادی اور دنیا سے علیحدگی. مولوی کی مسجد ہے اور بلاگر کا ویڈیو ہے، وہ ان کو اپنی اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے لوگوں کے مستقبل برباد کرنے پہ کوئی پرواہ نہیں کرے. وہ کہتے ساروں کو لگاؤ ادھر. جو یہ ریاست مدینہ بنانے والے بہت ہمک کے آتے ہیں نا معصوم بچے، جتنی مملکت بنی فوج کشی سے بنی. مسلمان کا تو کانسیپٹ ہی یہ نہیں ہے کہ آرمی ہو، اول تو یہی بکواس ہے. ہیلو ویورز، ویلکم ٹو مبارک حیدر یوٹیوب چینل. آپ سب نے پچھلے دنوں سما ٹی وی کے اوپر ساحل ندیم اور مفتی صاحب کا درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، جو تھوڑی سی جھڑپ ہوئی ہے، جو جس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر بات ہوئی ہے، جس طرح سے ساحل ندیم نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کون ہوں ٹی وی کے بعد، اس پروگرام کے بعد، وہ ایک وائرل کلپ کے طور پہ سب نے دیکھا ہے. اسی ایٹیٹیوڈ کے اوپر مبارک صاحب میں چاہوں گا کہ آپ نے بھی، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ سارے کا سارا اس سارے معاملے میں وہ چاہتے کیا تھے، خاص طور پہ ساحل ندیم صاحب؟ چاہتے کیا ہیں؟ کتنی میٹنگز میں دیکھتا ہوں کئی جگہ پہ ساحل ندیم اور اس طرح جو بھی کوئی بنتا ہے کسی محفل کا کوئی سربراہ بن کے بیٹھتا ہے، یا وہ یہ اس کا امیج ہوتا ہے کہ جی اس کو ہم نے بلایا ہے اور اس سے ہم نے سیکھنا ہے. یہ ساحل ندیم تو خیر خاص طور پہ اس میں یہ ایٹیچیوڈ دیکھتا ہوں کہ اب اس میں جو تھا خاص طور پہ اتنا تکبر کہ میں آیا ہوں تو تم یا مجھے سننے آئے ہو کہ تم بات کرنے آئے ہو. اور وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ مسلسل وضاحت کر رہے ہیں کہ بھائی، اور وہ اتنی جرت نہیں کر رہے یہ کہنے کی کہ بھائی مجھے بھی تو بلایا ہوا ہے نا. تم آئے ہو بات کرنے لیکن میں سننے آیا ہوں. تو سننے کا مطلب یہ کہ میں پتھر ہوں کہ میں، وہ بار بار بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو اگر غلط بات ہوگی تو مجھے کہنے کا تو بولنے کا تو حق ہے. اور ساحل ندیم اتنا پوزیسو اور اتنا ایگریسو اور اتنا متکبر آدمی بن گیا ہے. وہ صرف یہ کہ وہ 4 نوجوان اس نے اکٹھے کر لیے ہیں نا، تو یہ ٹپیکل ہے. آپ کے پیچھے 4 بندے لگتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کبھی سیلف کرٹیسزم تو کرنا ہی نہیں کہ ہماری کوئی بات غلط ہے یہ صحیح ہے، اور وہ بس رگڑا لگانا دوسرے کو. یہ ایک اس آدمی کا میں دیکھ رہا ہوں کہ آؤٹ آف دی ہول لاٹ سارے لوگوں میں سے بہت زیادہ ایگریسو اور بہت زیادہ متکبر آدمی یہ بن رہا ہے. اور حالانکہ کیا حیثیت بنی ہے، کیا لوگ ہیں، یا آپ نے کیا کام کر لیا ہے. اب وہ خروج کے اوپر بحث کر رہا تھا نا کہ خروج کیا ہوتا ہے، کہ اسے یعنی اس کا خیال تھا کہ میں اگر خروج کے بارے میں جانتا ہوں تو یہ شاید آگے سے نہیں جانتا. یہ بھی دیکھیں کتنی پریزمپشن ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خروج کے معنی آتے ہیں آپ کو، اور خروج کے بھی یار 2 معنی ہیں، پتہ نہیں تم نے ایک لے لیا. مثال آپ نے کہا جو خروج کے مطلب ہے کہ آپ بغاوت کے لیے کسی کے خلاف نکلیں، ایک جنگ کرنے کے لیے نکلیں. تو لیکن خوارج کی صرف ایک ہی شکل تو نہیں تھی باہر نکل کے مرکز پہ حملہ آور ہونے کے علاوہ بھی تھا کہ اس میں بہت سے لوگ باہر کے تھے، اسلام سے باہر کے لوگ تھے. تو خوارج خارجی کے معنوں میں بھی خوارج آتا ہے، لیکن خوارج میں ٹھیک ہے، خارج آپ خروج کہتے ہو. تو وہ اس پہ اس کو رگڑا لگا رہا تھا. اور نہیں، اب وہ تو یہ
ایک اور یار میں نے ایک اور محفل میں اس کا سنا ہے، وہ ایک لڑکا اس کو انٹرویو کر رہا ہے، تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہی تو بات ہے، کہہ رہا ہے یہی تو بات ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اگر میں بتا دوں تو وہ تو بڑے پرابلم ہو جائیں گے. تو وہ لڑکا حیران ہے، بندے وہ ادب کر رہا ہے، وہ کہہ نہیں رہا کہ اگر آپ بتا نہیں سکتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب صوفے سے نہیں اٹھو گے تو وہ بات تو نہیں بنے گی جس کے لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. تو یہ تو وہی بات ہے ملا نصر الدین کہ جو تمہیں نہیں پتا تو جن کو پتا ہے تو وہ اس کو بتا دو، جس کو نہیں پتا وہ اس کو بتا دو. یار واٹ از یور کوئی موٹو بتا دو نا یار. آپ کا اگر موٹو ہے فوجیں نکالنی اور مسلمانوں کو نکال کے مروانا ہے تو بتا دو کہ جی مروانا ہے. یا اگر آپ نے حکومت میں آنا تو بتا دو کہ میں پولیٹیکل آدمی ہوں، میں نے وہ کہہ رہا ہے جی فوج کو بھیجنا ہے. تو فوج کو بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ اقتدار میں آ کے آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ اکٹھے ہو کے تو مجھے اقتدار میں لاؤ اور ہم اقتدار میں آ کے آرمی بھیجیں گے اسرائیل کے خلاف. گریٹ. مطلب آپ کا الٹیمیٹلی وہی موٹو ہے جو آپ نے 1300 یا 1200 سال پہلے جو دنیا فتح کرنے کا سوچا، وہی غزوہ ہندی ہے آپ کا. الٹیمیٹ بات صاف کرو یار کہ یو آر پریپیئرنگ فار وار، اور حالانکہ آپ کے پاس نہ ویپنز ہیں، نہ آپ بنا سکتے ہو، نہ آپ کے پاس علم اور عقل ہے، نہ اسٹریٹجی آتی ہے آپ کو. آپ ساتھ کے اپنے ہی پڑوس میں طالبان کے ہاتھوں مر رہے ہو، اور اسی آرمی کو آپ بھیجنا چاہتے ہو کہ جو ضیاء الحق نے پہلے جا کے لبنان میں مروائے تھے لوگ، وہ خود فلسطینیوں کے خلاف چڑھائی ہوئی تھی، وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے، یہ تکبر کے پیچھے وہ ڈرٹی موٹیوز ہیں جس کے اوپر کافی بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں صرف اتنی کہ یہ موٹیوز کلیئر نہیں ہیں، اور یہ موٹیو کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. ان موٹیوز کے میں پہلے بار بار کر چکے ہیں تیاری اور اس کی کوشش، اس کے ایکسپیریمنٹ میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہوئی. نہیں، لیکن اس میں دیکھیں وہ ایک بات سارے جو ہم نے کلپ دیکھا ہے اس میں، اور ویسے بھی پہلے بھی وہ ان کا یہ ہوتا ہے جی کہ جو ہمارے مدارس ہیں اور یہ مفتی اور یہ قاری اور یہ مولوی جتنے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری جو نسل ہے، نوجوان نسل، وہ اسلام سے ہٹ گئی ہے، وہ اب سائنس کی طرف جا رہی ہے. تو آپ دیکھتے، یہ بات تو ہے نا جی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی ہماری جو یوتھ ہے وہ اسلام سے ہٹ گئی، اور جو ایکچوئل ہمارا مقصد ہے وہ اس مقصد حیات سے ہٹ رہے ہیں سارے لوگ. تو وہ اس کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے. دیکھیں شریعت کوئی دنیا میں سسٹم آج تک جبر کے ذریعے کامیاب نہیں ہوا، یہ طے شدہ بات ہے. انسان کو اگر آپ ایز اے اسپیشی دیکھتے ہیں نا، یہ سدھائے ہوئے جانور کی طرح بیہیو نہیں کرتا. یہ انڈیپینڈنس بھی چاہتا ہے، یہ اپنی رائے بھی چاہتا ہے، یہ کنونس ہونا چاہتا ہے. یہ اینیمل سے بہت ایڈوانسڈ ہے، اسی لیے کہ یہ کنونس ہوئے بغیر کسی نظام کے اوپر راغب نہیں ہوتا. سختی سے آپ کرتے ہو تو غلام بنا لو، لوڈیاں بھی بنا لو. آپ کہتے ہو کہ جی یہ نظام ہے اور اس کے لیے تو بڑے بڑے دلائل آپ دینے کی کوشش کر رہے ہو، اور بالکل کوئی دلیل نہیں ہے کہ جناب یہ قبائلی نظام تھا تو لہذا. ایک طرف تو کہتے ہو اسلام اللہ کی کائنات کے سارے راز ہی اسلام نے بتا دیے تھے، جو آج سائنس کو سمجھ آ رہے ہیں وہ پہلے بتا دیے. پھر دوسری طرف جاتے ہو تو اس حد پہ جا کے گر جاتے ہو کہ کہتے ہو کہ قبائلی نظام میں چونکہ لونڈی اور غلام ضروری تھا تو اس لیے وہ اسلام نے اس کو کہا کہ جی فطری بات ہے کہ جو ہے اس کو رہنے دیا جائے. اب وہ الگ ایک بحث بڑی ضروری ہے، کبھی اس پہ اس نیکسٹ کریں، کئی ٹاپکس ہیں جو ان پہ کر. اب بات یہ ہے کہ آپ جب یہ ایک سسٹم کا گلا کرتے ہو نا جی لوگ اس کی طرف سے ہٹ کیوں رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں غور کر رہے کہ جبر سے تو آپ لوگوں کو کتنی دیر سے، جبکہ وہ بارن مسلم ہیں، آپ ان کو بار بار اکساتے ہو کہ مسلمان بن کے مسلمان بیہیو کرو. وہ نہیں کرتے، بار بار جو لڑک کے پھر وہ جاتے ہیں ماڈرن سویلائزیشن کی طرف. دیکھیں آپ کے سامنے کمیونزم کتنا منظم اور ماڈرن تھا، لیکن کمیونزم فیل ہوا بیکاز اٹ واز کوئرسو. یعنی یہ
جبرن نافذ ہونے کا سسٹم تھا، فیل ہو گیا. لوگ فیوڈلزم سے نکل کے کیپٹلزم کی طرف آئے، غلامی سے نکل کے فیوڈلزم کی طرف آئے، لیکن والنٹیرلی آئے. جو ان کو ترقی کے راہ پہ زندگی کی آسائشیں، سہولتیں، زندگی کے امکانات مہیا کرتا ہے سسٹم، وہ سسٹم لوگ چاہتے ہیں. آپ کیسے ان باتوں کو اگنور کر سکتے ہو کہ ایک سسٹم لوگوں کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ ہی کچھ نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ روحانیت کی حد تک کہ اللہ سے آپ کا جو تعلق ہے یا آپ کو محبت ہے اپنے نبی سے، تو اس کی ایک محبت کے طور پہ آپ ایک فیلنگ، ایک اچھی فیلنگ، جو مثلا ایک باپ جو کہ فوت ہو گیا ہے مثال، اس کی تصویر کو دیکھ کے آپ کو راحت ملتی ہے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ وہ راحت اس وقت ٹھیک ہوگی جب آپ باپ کی تصویر کو اٹھا کے تو لوگوں پہ حملہ آور ہو جائیں؟ جب تک لوگوں کو جا کے مارو گے نہیں تو باپ خوش نہیں ہوگا. باپ کے ساتھ آپ کی محبت، یعنی آپ کو نبی کے ساتھ محبت یا خدا کے تصور سے محبت، وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو زندگی کی پریکٹس میں کہیں نہیں آتا. یہ پرسنل معاملہ ہے. بار بار اس بات کو دنیا کہہ رہی، لیکن آپ جان کے سمجھنا نہیں چاہتے. یہ پرسنل معاملہ ہے، یہ سسٹم نہیں ہے، یہ سسٹم کے طور پہ چل نہیں سکتا. اسی لیے اسلام نے کوئی سسٹم دیا ہی نہیں تھا. دیکھیں نا، یہ نوجوان کیوں نہیں جائیں گے کیپٹلسٹ دنیا کی طرف، ماڈرن دنیا کی طرف؟ گیجٹ ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا، چھین لو. ابھی آپ بھی تو یوٹیوب کے اوپر کر رہے ہو. ساحل ادیم کو یا مولویوں کو ہم یہی سوال بار بار یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ڈرامہ بازی، بالکل آپ کو اندر سے سب پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اسلام کا سسٹم ہے نہیں، اسلام سسٹم کے طور پہ نافذ ہو ہی نہیں سکتا. جہاں بھی نافذ کرو گے ویرانی اور بربادی اور دنیا سے علیحدگی اور تصادم، کم سے کم دنیا سے آئسولیشن اور زیادہ سے زیادہ خودکشی. کیونکہ آپ جب ٹکراتے ہو دنیا سے اس دور میں تو آپ نے آرڈز کے خلاف آپ لڑ رہے ہو. آپ کے پاس وہ توفیق اور طاقت نہیں ہے کیونکہ آپ پچھڑے ہوئے ماضی کے لوگ ہو، اور آپ لوگوں کو ماضی کے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہو کہ ماضی کی طرف بن جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. جو آپ جتنا نوجوانوں کو انسپائر کرو کہ اسلام کیونکہ تم اسلام کے گھر پیدا ہوئے ہو، تو وہ نعرہ لگائیں گے. بالکل یہی بات وہ لڑکا کہہ رہا تھا اس کو کہ اچھا تو کم از کم یہ تو ہم کریں نا جو ہم، وہ آگے سے وہ کہتا نہیں، کم از کم پہ نہیں، ایٹ لیسٹ والی بات نہیں، مکمل اسلام نافذ کرنا ہے، مکمل اسلام نافذ کرنا. اور اگر آگے پوچھتے ہو کہ کیسے کرنا تو وہ کہتا ہے یہی تو بات ہے، یہ تو میں بتا ہی نہیں سکتا. یہ تو پہلے اکٹھے تو ہو میرے ارد گرد، یعنی میری ویڈیو تو سنو پہلے. سب کا اس کی مسجد ہے، مولوی کی مسجد ہے اور بلاگر کا ویڈیو ہے. وہ ان کو اپنی اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے، لوگوں کے مستقبل برباد کرنے پہ کوئی پرواہ نہیں کرے. وہ کہتے ساروں کو لگاؤ، ادھر لگ جائیں اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن میری واہ واہ ہو جائے، میری جمعیت بن جائے، مجھے چندے آ جائیں یا میرا یوٹیوب بک جائے، مجھے مال آ جائے. دیٹس آل. سسٹم نہیں چل سکتا یہ اسلام کا. لوگ اسی لیے ہٹتے ہیں. شہریار بات مختصر کہ کتنی لمبی کریں، نہیں آ سکتے لوگ اس کی طرف، کبھی بھی نہیں آئیں گے. اٹس این اولڈ سسٹم، اس کے اندر ہے نہیں جان. اتنے سالوں دنیا پر حکمرانی کی ہے نہیں، تو اس کو ہم پھر کیا کہیں گے کہ وہ حکمرانی اور بات ہے. حکمرانی ہے بادشاہت کے دور میں کوئی بادشاہت کرے گا، کوئی ضرور کرے گا، کوئی نہ کوئی بادشاہ ہوگا. ایک وارث ہمیشہ ہوتا ہے، تخت خالی رہا نہیں کرتا. لیکن وہ جو وارث تھا، جو تخت پہ بیٹھا تھا، وہ روم والا تھا، اس کے بعد وہ ایران والا تھا، یا دونوں اکٹھے ایک ٹائم پہ تھے. پھر ان دونوں کے لڑ کے ایک کی دونوں وہ ہو گئی کیا، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. جی وہ جب دونوں کی چونچ اور دم دونوں کی تباہ ہو گئی نا، تو اسلام نکلا تازہ دم. جو لوگوں کو مال چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی، عورتیں چاہیے تھیں، سارا کوئی دنیا کا چاہیے تھا، الحمدللہ، اور وہ لیا ہم نے. بادشاہت کا نظام اسی طرح تھا.
انڈیا کے سسٹم، بہترین سسٹم کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے وسط ایشیا سے بھوکے لوگ. اور اسلام کا جب بادشاہت بن گئی، یعنی بادشاہت کے نظام میں ایک دوسرے کو فتح کر کے بادشاہتیں چھینتے تھے لوگ. یہ سسٹم تھا نا. ہسٹری کا وہ پیریڈ ہے جس میں زمینوں پہ قبضے اور زرعی نظام پہ قبضے کرنے کے لیے حملے ہوتے تھے اور لوگ زمینوں پہ قبضہ کر لیتے تھے. وہ جو مملکت فتح کرنے کا دور ہے اس میں اسلام نے مملکت بنائی، پھر تاتاریوں نے بھی بنائی. پہلے پہلے رومنس کی بھی تھی، ایران کی بھی تھی کہ نہیں تھی. یہ مملکتیں تھیں. اسی طرح کی ایک مملکت یعنی مسلم حکمرانوں نے بنائی. یہ کوئی خلافت نہیں تھی، صرف 25 سال رہی. 25 سال رہی. جو یہ ریاست مدینہ بنانے والے بہت ہمک کے آتے ہیں نا معصوم بچے، وہ 25 سال سے زیادہ نہیں چل سکی خلافت. اور اس میں ایک لفظ میں آپ کو میں ایشو دیتا ہوں. وہ 25 سال میں بھی انتہا درجے کے نفاق کی بنیادیں موجود تھیں. اسی وقت بھی ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور تھے. علی کا دعویٰ بھی تھا اور حضرت علی کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر لاٹھی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کر رہے تھے. مت کہیں کہ جی یہ والنٹیریلی حکومت تھی، مسلمانوں کی مرضی سے ایمان کی بنیاد پہ حکومت تھی. نہیں، اسی وقت باغی ہو گئے تھے سارے لوگ مسلمان، جس کو حضرت ابو بکر نے لشکر کشی کے ذریعے دوبارہ قابو کیا. تو بات کون سی ہے؟ مطلب وہ 25 سال بھی جو آپ کہتے ہو اس میں حضرت عثمان کی شہادت ہے. حضرت عمر کا جتنا دور ہے وہ صرف ان کی اپنی جو بادشاہت کی بسی ہوئی. ہی واز اے کنگ. حضرت عمر واز اے کنگ. صرف ایک بات ہے کہ آپ اس بادشاہ کو یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ منصف تھا. ٹھیک، منصف بادشاہ تھا، لیکن بادشاہ تھا، نہ اسلام مانتا تھا نہ قرآن سے دیتا تھا ہدایت. وہ اپنی مرضی سے حکومت کرتا تھا. ہم ناراض ہوتے ہیں تو بے کریں، لیکن مجھے ثابت کریں کہ کون سی بات وہ تابعدار. ان کو تو قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا، قرآن موجود بھی نہیں تھا. اور حضرت عمر نے کبھی قرآن کی کوئی آیت یاد بھی نہیں کی. کتنا آپ ان کو اٹھاتے. وہ جا کے فاطمہ کے دروازے پہ لاتے پاؤں مار مار کے وہ دروازہ توڑا. یہ واقعات ہیں، تکلیف دہ واقعات ہیں. یعنی دونوں میں سے کوئی صحیح ہے یا غلط، ہمیں یہ الگ بحث ہے. یعنی حضرت علی کے ساتھی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا 3 خلفاء کے ساتھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بحث بھی اپنی جگہ ہے نا. مگر ایک بات پوائنٹ تو ثابت ہوا کہ وہ 25 سال جو خلافت ہے اس میں بھی 2 بہت بڑے دھڑے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے تھے. دونوں میں سے کون سچا تھا یہ بھی آج تک ثابت نہیں ہوا. دونوں کو کہتے جی ادب کر لو، یہ بھی کیا بات ہوئی. یعنی اوپر لیپ کر دو، لیپ ملائمت کا کر دو. کیسے ملائمت کا لیپ ہوگا؟ اتنی بڑی مملکتیں دو، ایک ایران بیٹھا ہوا ہے، ادھر طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر پاکستان بیٹھا ہے، عرب بیٹھے ہیں، ساروں کے درمیان نفاق ہے زبردست. دے ڈونٹ ایگری. تو اسی کی بنیاد پہ نا. تو جو سسٹم 25 سال خلافت کا چلا ہے اس کو اگر مان بھی لو تو اس کے بعد تو بادشاہت ہے. یہ کہنا جی کہ اسلام کی برکت سے یہ اتنی بڑی مملکت ہم نے بنائی، نو، فوج کشی سے بنائی. جتنی مملکت بنی فوج کشی سے بنی. ڈونٹ ٹیل می کہ آپ نے والنٹیریلی انڈیا میں آپ نے تبلیغ کی اور تبلیغ سے نتیجہ نکلا کہ مسلمان جو تھے ہندو مسلمان ہو گئے اور انہوں نے آپس میں سے الیکٹ کر کے. تو ایک آدمی کا نام تھا محمد غوری، اس کو انہوں نے اپنا بادشاہ بنا لیا آپس میں سے. وہ ایک شودر تھا، بتاؤ نا، شودر تھا یا باہر سے آ کے حکومت اس نے کی تھی. تو آپ نے کیسے دنیا میں کس جگہ حکومت آپ نے کی ہے؟ یعنی تبلیغ کے ذریعے. اسلام پھیلا تبلیغ کے ذریعے، ٹھیک ہو گیا، مان لیا. حکومت جو مملکت بنی وہ کہاں پہ آپ نے بنائی تھی؟ بائی والنٹری الیکشن آف پیپل. لوگوں نے چنا خود کہ ہمیں اسلام کا نظام چاہیے. شریعت نافذ کرنے والے بادشاہ نے کی. بادشاہ نے پہلے آ کے علاقے پہ قبضہ کس طرح کیا؟ تلوار سے.
کیا باتیں کرتے ہو یار؟ تو اب آپ تلوار کے لیے پاکستانیوں نوجوانوں کو اٹھاتے ہو کہ تلوار پکڑو اور جا کے تو کوئی مملکت فتح کرو. نہیں وہ ٹھیک ہے، کر کے دیکھ نہیں لو. وہ تو اس لیے کرتے ہیں نا جی کہ اب اس وقت وہ ساحل ادیم بھی یہ کہتا ہے جی کہ اور باقی بھی جو ہیں اور یہ مقبول جان ہو جائے یا وہ کیسر احمد راجہ اس ٹائپ کے جتنے بھی ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، ہمارے ذہنوں پہ قبضہ کر رکھا ہے. اور جس طرح یہ ساحل ندیم بھی آخری ویڈیو میں کہہ رہے کہ وہ جب چاہیں یہاں کے مدرسے بند کروا دیں، مسجدیں بند کرا دیں، تو اس لیے وہ اٹھانا چاہتے ہیں اور یوتھ کو اور پوری قوم کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں جی تو وہ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی واقعی امریکہ سازشیں کرتا ہے، یورپ سازشیں کرتا ہے ہمارے اسلام کے خلاف، مدارس کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، تو ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے ان بالکل کے ہو جائیں خلاف. اکٹھے، ہو جائیں اکٹھے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ لگے رہیں، وہ جو کہہ رہے لگے رہو منا بھائی. مطلب یہ اس میں کوئی ہمیں کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں نا، بندے میرے جیسے لوگ تو اب آہستہ آہستہ بدل ہو کے کیلس ہو رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ایسا ہی اگر ہماری نوجوان نسلوں کا مقدر ہے کہ انہیں بار بار کوئی نہ کوئی ڈرامہ باز کوئی شعبدہ دکھا کے انہیں اکٹھے کر کے مروائے گا تو بھائی لگے رہو. ابھی طالبان کا پورا ایک سسٹم آپ نے بنایا تھا، کیا نتیجہ نکال کے دیکھا ہے آپ نے؟ طالبان کے ذریعے جا کے دنیا میں کہاں کہاں غدر کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے آئسس بنائی، داعش، وہ داعش کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ طالبان سکڑ کے بیٹھے ہیں، پوری دنیا کوئی جرت نہیں کرتا انہیں ریکگنائز کرنے کی. اگر دیکھیں یہ آرگومنٹ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنا ہم کہہ دوں میں کہ امریکہ نے کس کس ملک کو روکا ہوا ترقی سے؟ جاپان کو روک لیا تھا، چائنا کو روک لیا تھا، انڈیا کو روک لیا ہے، روس کو روک لیا ہے امریکہ نے. کس کو روک لیا ہے یار؟ جن لوگوں نے کام کرنا ان کو کون روک سکتا ہے؟ اب وہ یہ سعودی عرب ہے نا جسے کہتے تھے کہ امریکہ کا دم چل رہا ہے، سعودی عرب چل کے نکلا ہے، اب ان کو تیل سے فارغ کر دیا ہے. ارامکو میں اب پورا مالک سعودی عرب خود ہے، اور وہ اپنے بڑے بڑے شہر بنا کے بڑی بڑی صنعتیں اور بڑے بڑے جو ماڈرن ٹیکنالوجی اور سائنس کے پروجیکٹ ہیں ان پہ لگ گئے، اور وہی بت پرستی واپس آ رہی ہے. یہ بات میری نوٹ کرنا، میں ایک بڑی وہ تکلیف دینے والی لیکن بڑی نئے سوال اٹھانے والی بات کر رہا ہوں. وہ جو لات اور منات آتے تھے نا انڈیا سے، انہوں نے پھر اس کو عربوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. ایک بہت بڑا مندر بنا کہاں پہ؟ ابو ظہبی میں. اور جی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا کہ سعودی عرب میں رامائن مہابھارت پڑھائی جائے گی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بت توڑے تھے، یہ بت لائے ہیں واپس، یہ لا رہے ہیں. آپ کن باتوں پہ لگے ہوئے ہو؟ کون روکتا ہے کسی کو؟ کوئی نہیں روک سکتا. جدھر لوگوں نے جانا ہے ماڈرن دنیا میں، ایک جو نعمت ہے آپ کو آزادی کی وہ ہے، اور کالونیلزم کا خاتمہ ہو چکا ہے. ابھی یہ کالونیل راج نہیں ہے. امپیریلزم جو آپ کہتے ہو وہ مداخلت، ٹیکٹ فل مداخلت ہے، اکنامک مداخلت ہے. معیشت کے ذریعے امریکہ ہولڈ کرتا ہے جس کو، جو اس کے پاس اختیارات ہیں وہ استعمال کرتا ہے، اور وہ روکتا ہے جس کو روک سکتا ہے. جس نے نہیں رکنا وہ نہیں رکتا. یہ لیزی قوموں کا کام ہے کہ وہ امریکہ سے کے حکم سے رک جاتے ہیں. لیزی نیشنز لائک پاکستان، Muslims as a general rule, they are very lazy people. We are a very lazy people. Lazy کے معنی ہوتے کیا ہے؟ irresponsible people who do not want to work. ہمیں امنگ نہیں آتی کہ ہم دنیا کے جو اصول ہیں، نئے جو نئی زندگی، نئی سائنس، نئے ٹیکنالوجی، بہت نئی سے نئی باتیں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ ایجاد کا رستہ ہم اختیار نہیں کرتے. لیکن ہمارے نوجوان یقینی طور پہ جائیں گے اس بات کے پیچھے جو ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری لاتی ہے. اب یہ جو دکھ ہے نا کہ آپ کو فزیکل دنیا کھینچتی ہے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچی ہے مجھے کفر. یہ آج سے یار 100 سال پہلے، 150 سال پہلے لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو ڈرامہ ہے نا آپ کا کہ آپ ماڈرن تہذیب کی طرف جانے نہیں دے رہے، یہ
آپ کے اس تذبذب کا نتیجہ بنتا ہے کہ جو تذبذب آدمی کو مار دیتا ہے. یہ تو شیزوفرینک قوم میں ہو گئی. اب اس میں تو ساحل ادیم یہ بھی کہتا نہیں، جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مذہبی اور جدید دنیا، تو جدید دنیا کے حوالے سے تو یہ بھی ہے نا جی کہ ہمارا جو مذہب ہے اور ہماری جو کتاب ہے، تو قرآن پاک نے ہر چیز تو پہلے سے بتائی ہوئی ہے. وہ تو یہ نیوٹن یا آئنسٹائن ان جیسے جتنے سائنٹسٹ ہیں ان کے پاس تو تھوڑی تھوڑی سی باتیں ہیں، لیکن ہر چیز تو پہلے سے بیان کر دی ہوئی ہے. تو جدید لوگ تو ہم ہوئے، یہ لوگ تو فالوور بنے. یعنی یہ فالوور ہیں، جو ماڈرن تہذیب ہے یہ فالوورز ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ انہیں حکم دیں فالوورز کو کہ دفع ہو جاؤ، ہمارے ملکوں میں دخل مت دو. فالوورز ہیں نا، حکم دے دیں. آپ اتنی جنگ کے لیے کیوں تیار ہو رہے ہیں، جو کہ آپ سے ہونا بھی نہیں؟ بہت اچھے فالوورز ہیں وہ آپ کے، کہ جو آپ کو مطلب بات کرتے ہوئے حیا ہمیں نہیں آتی یار. ایک سانس میں 3 کانٹرڈکشنز کر دیتے ہو، لیکن پھر بھی آپ کا تمتراک اور آپ کا گھمنڈ وہی رہتا ہے کہ جی بہت بڑی بہترین باتیں ہمیں پتہ ہے. ابھی آپ ایک طرف کہتے ہو کہ تذل من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، یعنی وہ اس کی مرضی ہے جس کو وہ اقتدار دے دے اور جسے عزت دے دے، جس کو ذلت دے دے. توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، وہ چاہتا ہے جس کو ملک دیتا ہے اور چاہتا ہے جس سے لے لیتا ہے. ساتھ ہی دوسرے لفظ سانس میں، اسی سانس میں یہ کہہ دیتے ہو کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دنیا پہ حکومت کریں. جب انہوں نے، اللہ نے ان کو دے دی ہے. عبد المالک نے یہی کہا تھا نا خوارج اس کو مخالف گروپ کو کہ لو میں تمہارے سردار کو مار دیا، اللہ کا یہ منشا تھا، اب بتاؤ کس کی طرف ہو. تو انہوں نے کہا جی اللہ اکبر تمہاری طرف ہے، کیونکہ تم نے بندہ مار دیا ہے جو بادشاہ تھا ہمارا، تو لہٰذا اب تم ہی حکمران ہو کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا. لیکن یہاں نہیں آپ کو سمجھ آتی، اللہ کے حکم سے صنعتی نظام دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. آپ کہتے ہو جی ہمارا تابع دار ہے، انہوں نے ہم سے سیکھا ہے. تو یہ تو وہی بات ہے کہ کہتے چلے جاؤ کہ آتم پہلا ہی پتہ سی، آپ اس سے کیا لے لو گے؟ یہ باتیں کہنے سے آپ اپنے جو ینگ پیپل جن کو آپ ڈیلیوڈ کرتے ہو، جن کے ڈیلوژن، جن کے دنوں میں آپ نے ایک جھوٹ ڈالا ہوا ہے کہ جی ہم اکٹھے ہوں گے تو ہم دنیا پہ حکومت کریں گے، ان کو تسلی دینے کے لیے تم نے ایک نیا اب رخ نکالا. یہ آدمی اس لیے مؤثر ہے کہ یہ اب ان کو کنفیوز کر رہا ہے. ینگ پیپل آر گیٹنگ سو کنفیوزڈ کہ وہ اتنی تڑ باتیں کرتے جاتے ہیں، اور اس میں اگر آپ اس کو ریکارڈ کر کے اسے پابند کریں کہ بیٹھ کے بات کے ایک ایک کا جواب الگ سے دو، تو وہ اتنا مارا جائے گا. وہ اتنی کانٹرڈکشن اپنی بات میں کرتا ہے، وہ اتنے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اتنا مکس اپ کرتا ہے باتوں کو. وہ جب سوال تکلیف دے آتا ہے تو اشارے کرتا ہے تم نے سمجھ لی میری بات، اور وہ چڑھائی اس کو سائیکولوجیکل میتھڈ آتا ہے نا کہ آڈینس بیٹھا اس میں سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے یا کوئی پوچھنے لگا تو اسے پتا ہے یہ سوال بڑا ٹیڑھا آ گیا ہے، وہ ادھر دیکھے گا اور دیکھو تمہیں سمجھ آئی ہے میری بات جو میں کہہ رہا تھا؟ اچھا اس کو تمہیں ہاں کیا سمجھ آئی ہے تمہیں، تم بتاؤ. وہ سوال گیا بیچ میں سے. اتنی کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں اس کی بات میں. لیکن یہ سب کی، مولویوں کی بھی یہی ہے. بات یہ ہے کہ یوتھ کو آپ جتنا مرضی تسلی دے دو کہ جی ہم سے سیکھا ہے سارا کچھ، وہ سیکھا ہے کا فائدہ اس لیے کوئی نہیں، یہ کہنے کا اس لیے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ کو تو وہ نہیں آتا جو کچھ وہ آپ اس کر رہے ہیں. جس بات کو آپ کہہ رہے ہو جی قرآن نے پہلے بتا دیا تھا، وہ تو آپ کو آتا نہیں ہے. فائدہ کیا ہے بات کہنے کا؟ ساحل ادیم کا دعویٰ ہے کہ یہ کہنے کا صرف یہ فائدہ ہے کہ نوجوانوں کی ایگو میں جو احساس کمتری آ گیا ہے وہ میں نے ہٹانا ہے، ان میں گھمنڈ اور اعتماد واپس آئے. اور اب وہ جب گھمنڈ اور اعتماد واپس آئے گا کہ ہم تو بہت بڑے لوگوں کی اولاد ہیں، ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے جس میں ساری سائنس پہلے لکھی ہوئی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اعتماد آنے کے بعد وہ ایک مضبوط ایک جمعیت تیار ہو جائے گی. اور وہ مضبوط جمعیت
کچھ کرے گی. کیا کرے گی وہ بھی میں نے نہیں بتانا, لیکن ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جمعیت کیا کرے گی. وہ خروج کرے گی, خود نہیں کرے گی, اپنے آرمی کو بھیجے گی. اللہ کے بندے, آرمی تو آپ ہی نے بنانی نا, آپ کے لوگوں سے بنے گی. روبوٹ تو آپ تیار نہیں کر سکو گے, کیونکہ آپ کو تو اے آئی کے بھی معنی ابھی نہیں آتے. تو روبوٹ تو نہیں, آپ کے بندے ہی لڑیں گے نا. تو وہ بندے وہی ہیں جو آپ طالبان کے خلاف جو اب روزمار کھا رہے ہیں, انہیں آپ ملک سے باہر بھیجو گے, اپنے ملک کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے وہ خدا کے لیے. اور وہ اسلام کے نام پہ آرمی آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ وہ آرمی کوئی امریکہ کے نام پہ کھڑی ہوئی ہے, اس کو آپ نے مسلم آرمی بنایا ہوا, وہ اسلام کے محافظ. ڈیلی آپ کہتے ہو ہم نے پاکستان بنایا تھا اسلام کے لیے, اور یہ اسلام کی آرمی ہے. ہم بھی اسلام کی آرمی ہیں سارے. مسلمان کا تو کانسیپٹ ہی یہ نہیں ہے کہ آرمی ہو. اول تو یہی بکواس ہے, بالکل بکواس ہے یہ بات کہ ایک پروفیشنل آرمی آپ نے کریٹ کرنی ہے. مسلمز کا تو تھرو آؤٹ تھا کہ ایوری ایبل باڈیڈ مین ول کم ٹو جہاد. تو آپ تمام ایبل باڈیڈ آدمیوں کو تیار کر رہے ہو, یوتھ کو. اور جب آپ کو ڈر یہ آتا ہے, جب میں کہوں گا کہ تم نے لڑنا ہے تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں کدھر لگا رہے ہو, ہمیں کچھ کام کرنے دو. آپ ان کو پھر یہ کہتے ہو کہ تو میرے ساتھ لگ جا, اور ہم نے پھر ووٹ لینا ہے, پھر ہم نے حکومت بنانی ہے, پھر ہم نے اپنی آرمی کو حکم دینا ہے کہ جاؤ اتھے جا کے فلانی جگہ سارے لڑ. اچھا, یہ کتنی کانٹرڈکشنز ہیں. آپ کے ایک ملک کی آرمی چلی بھی جائے گی تو کیا یہودیوں کو آپ مار دو گے؟ وہ تو وہاں قریب والے اس کو نہیں کچھ کر رہے, پا رہے, کچھ نہیں بگاڑ سکے اس کا. جو عرب ملک ہیں وہ اس کے خلاف نہیں لڑ رہے, ایران بھی ڈائریکٹلی نہیں لڑ رہا. آپ کو اتنی کیا وہ ہے آپ کو جنونے کاٹتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے کہ آپ نے جا کے لڑنا ہے, اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, اور اگر آپ فرض کیا آپ جاتے ہیں اور آپ کو کامیابیاں حاصل کرتے ہیں, تو وہ کامیابیاں آپ کے وطن کو کس طرح بہتری دیں گی, آپ کو کیا فائدہ دیں گی؟ آپ نے جا کے اسرائیل کے خلاف فلسطین والوں کو طاقت دے دی, ان کے ساتھ آپ جا کے ایک ہو گئے, آپ نے مار کھائی یا مارا, اوکے, اسرائیل کو آپ نے ختم کر دیا, اوکے, دین واٹ آپ کیا بنے؟ آپ اسرائیل کی جگہ جا کے عربوں کے حکمران ہو جاؤ گے؟ کوئی بات تو یار کانکریٹ بتاؤ نا. آپ آ کے بس فلسطینیوں نے اگر یہودیوں کو مار دیا ساروں کو, what will you do؟ پھر آپ لوگوں کو دجال دکھا رہے ہو کہ وہ وقت آئے گا تو یوں ہو جائے گا. دجال نے کیا سوالتین کیے؟ وہ ہلاتا ہے ہاتھ, پھر بال سیدھے کرتا ہے, وہ ایکٹنگ کرتا ہے. تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ یار آپ کیوں کنفیوز کر رہے ہو لوگوں کو؟ یہ تو بیچارے پہلے ہی بڑے کنفیوز لوگ ہیں, پہلے ہی ان کو کچھ نہیں دل کرتا پڑھنے کا, سائنس سیکھنے کا. آپ ان کا اور بیڑا غرق کر رہے ہو کہ تمہیں اسلام سارا کچھ تو دے گیا ہوا ہے, تو تم اعتماد کے ساتھ آگے بڑھو اور کچھ بھی نہ کرو, اور چلو فوج تیاری کرو, خروج کا وقت آئے گا تو نکلیں گے, حکومت بنائیں گے. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیل؟ اس پہ بھی اگلا جو ویلو آگے جی وہ اسی پہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. کیونکہ یہ آپ کی بک میں بھی آپ نے پورا ایک چیپٹر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں تمام مسائل کے حل ہیں یا نہیں ہیں. وہ obviously آپ کا نقطۂ نظر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے جی اگلے ویلاگ میں. اس پہ کیسر احمد راجہ صاحب اور اس طرح کے ساحل الدین اور اولیاء مقبول جان، اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ ایمفسائز بھی کر رہے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے بہت ویلاگ بھی کیے اس کے اوپر کہ ہاں باقی مکمل ہے اور اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اور آج کے دور کے مسائل کا حل بھی دیا گیا ہے، لیکن صرف ہماری آنکھ ہے جو نہیں دیکھ پا رہی، ہماری عقل ہے جو دیکھ نہیں پا رہی. یہ اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم اگلا پورا ایک جو پروگرام ہے وہ اس پہ کریں گے. تو ابھی میں آج کی جو گفتگو ہے اس کو سمیٹتا ہوں، اور جاتے جاتے ہم اپنے جو ویورز ہیں ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں، آپ اپنے کمنٹ کریں، آپ ہمیں بتائیں، آپ اپنے اعتراضات ہیں تو وہ شیئر کریں، کچھ سوال ہیں تو وہ شیئر کریں.
اور ساتھ ساتھ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں چینل کو، تاکہ مزید جو ہم آنے والے دنوں میں ہم انہی ایشوز کے اوپر جو سیر اصل گفتگو ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اپنے فیڈ بیک کے ذریعے۔ بہت شکریہ۔